دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اور باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہ ہم کسی بھی حکم کو اگر مانتے ہیں، اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو دو طریقوں سے کرتے ہیں۔ آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دو طریقے ہوتے ہیں اس کو کرنے کی، ایک یہ ہے کہ بس حکم ہوا کرنا ہے کر لیے، دوسرا ہوتا ہے وہ حکم ہوا تو اسے خوشی کے ساتھ، دل کے توجہ کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، یہ ہے احسان۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورتوں کے لیے کہ برقع پہنو یعنی پردہ کرو، اللہ کا حکم ہے کہ شراب چھوڑو، یہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، کیا ارے یہ کیا بھائی ٹائم ہو گیا، کون سا کہ چلو حکم ہے، نہیں پڑھے تو جہنم میں جاتے، کون سا کہ مسلمان بن گئے پڑھنا پڑتا، امی ابا بول دیے پڑھنا پڑتا، نہیں پڑھے تو نہیں چلتا، مشکل سے چلو اللہ کا حکم ہے گئے نماز پڑھ لی آ گئے، یہ بھی طریقہ ہے، اللہ کا حکم مانے، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ انتظار کرتے ہوئے کہ نماز کا وقت کب ہوگا، میں اللہ کے سامنے کب جھکوں، میں اللہ سے بات کرنے کا مجھے موقع کب ملے گا، خوشی کے ساتھ نماز کا انتظار کرتے ہوئے نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً جا کے نماز پڑھ لینا، خوشی سے بغیر ادھر ادھر دیکھے کے توجہ کے ساتھ، یہ ہے احسان۔ یہ عبادت، حکم ماننے کا ایک طریقہ یہ اور حکم ماننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اب پردہ ہے، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دل کے خوشی کے ساتھ پردہ کرتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میری حفاظت کا ذریعہ ہے، اس میں میری حیا ہے، یہ ایک سچی ایک باحیا مسلمان عورت کی نشانی ہے۔ خوشی سے برقع پہننے والی کتنی عورتیں ہیں، ارے یہ ایک مصیبت ہے بھائی، کون سا کہ امی ابا سکھا رہے، گھر میں نہیں پہنے تو یہ ایک پابندی ہے، ظلم ہوتا میرے اوپر، یہ ہے وہ ہے، اس لیے کون سا کہ مصیبت سمجھ کے پہن لیے، کالج میں جا کے نکال دیے، پارک میں جا کے نکال دیے، شادیوں میں جا کے نکال دیے، یہ مصیبت سمجھنے والے عورتوں کی نشانی ہے۔ تو تم جو بھی عمل کر رہے، کرنے کے دو طریقے، خوشی سے کر رہے یا پھر مجبوری سمجھ کے کر رہے۔ ابا حکم دیے، مصیبت سے اٹھ کے جا کے ان کا کام کر دیے، یعنی خوشی سے ان کے آنے سے پہلے، ان کے بولنے سے پہلے کرے۔ فرق ہوتا دونوں چیزوں میں، ایک محبت سے کرنا ہوتا، ایک تکلیف سے کرنا ہوتا۔ تو یہ جو خوشی سے کرنا ہے نا، اس کو بولتے احسان، اس کو بولتے احسان۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نماز میں ہم لوگ یہ خیال کریں، یہ ہے احسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، جب یہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھیر لیتا، اپنے چہرے کو اعراض کر لیتا۔ مسند احمد بھی یہ حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے نماز پڑھتے وقت ہم بھی اگر جتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی توجہ کے ساتھ دیکھتا اس بندے کو، اس کی عبادت کو۔ لیکن بندہ جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے چہرہ پھیر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب بات کرنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پوری نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، تو ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی سے بات کر رہا، سامنے آیا ٹھہرا بات کر رہا، ہم اس سے بات کر رہے ہیں لیکن ادھر منہ کر کے بات کرے تو طریقہ نہیں ہوتا وہ۔ اگر ہم تعریف بھی کر رہے کسی کی، اگر وہ سامنے آیا اس کو دیکھے، سامنے آتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت بولتے، کیا جی کتنے خوبصورت دکھ رہے تم، ادھر منہ کر کے بولے تو خوشی ہوتی نہیں؟ کیا جی کتنے اچھے کپڑے پہنے، کس کو بول رہے بھائی تم؟ ہم انسان ایک دوسرے سے اگر چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرے تو ہم لوگوں کو غصہ آتا۔ سلام بھی کر رہے السلام علیکم، وہاں تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ میرے کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا، ادھر دیکھ کے سلام کر رہے، کیا سمجھ رہے میرے کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا خیال، ہمارا دل و دماغ کسی اور جگہ ہے، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہمارا توجہ ہی نہیں ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا پھر؟ تو اس لیے احسان کرنا، ہر عمل میں احسان کرنا ہے، ہر عمل میں احسان، نماز میں بھی احسان، روزے میں بھی احسان، صدقہ خیرات میں بھی احسان، ہر چیز میں۔ دیکھو صدقہ خیرات کر رہے بھائی، اب زکوٰۃ دینے کا بھی مسئلہ آیا، کیسے کریں ہم؟ دل کی خوشی سے کرے کیا
کسی غریب کو دیکھے 10 روپے بھی دے رہے، دل کی خوشی سے، ارے بھائی غریب جا رہا، انہیں نہیں بھی پوچھا تو ارے غریب ہے وہاں پر بیچارہ، ٹھیک ہے، اس کے قریب جا کے دل کی خوشی سے 10 روپے دے دیے، یہ احسان ہے۔ لیکن اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے، جاؤ جی جاؤ نکلو، کیا لگے چوپ کے، بار بار آتے، جہاں ٹھہرے وہاں آتے، چوپ کے پکارتے رہتے، ہوٹل میں 1000 روپے کا کھانا کھا کے آیا، باہر آنے کے بعد 10 روپے نہیں دے سکتا کسی کو۔ احسان، ہر چیز میں احسان، پوچھے تو ہی دینا، نہیں پوچھے تو بھی اپنی خوشی سے کسی کو دے دینا، کسی مجبور آدمی کو دیکھ کر دے دینا، اس پر خرچ کرنا، یہ احسان ہے۔